بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى في مقام آخر: وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے، رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے. میرے بھائیوں، بزرگوں، وطن عزیز کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. روز بروز اس کے اندر نفرت، ظلم، بربریت، اسلام دشمنی کی باتیں بڑھتی جا رہی ہیں. ایسے ماحول میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے، اور ہمیں شریعت سنت سے کیا پیغام ملتا ہے، اللہ رسول ہم سے کیا چاہتے ہیں. رمضان المبارک کا عظیم الشان بابرکت مہینہ چل رہا ہے، جو ایک مومن کے لیے مغفرت کا سامان ہے، تقوی اور طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، تربیت کا ذریعہ ہے، اپنے آپ کو کامل مسلمان بنانے کا ذریعہ ہے، اپنی تربیت کرنے کا ذریعہ ہے، اپنی مغفرت کروانے کا ذریعہ ہے. اس سے خوب فائدہ حاصل کریں، لمحہ لمحہ اسی قدر کریں، لایانی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، لایانی کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے نفس کی نگرانی کریں، اللہ تعالی کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالی سے دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنی زندگی شریعت اور سنت کے مطابق بنانے کی فکر کریں، غور و فکر کریں، سوچیں. مسئلے نہیں معلوم ہیں، علماء اکرام سے معلوم کر کے اس پر عمل کریں. جو زندگی گزر گئی، اب جو آنے والی زندگی ہے اس کو ہم بندگی بنانے کی فکر کریں، ورنہ آخرت میں سوائے شرمندگی کے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ہماری بے فکری سے جتنا نقصان ہمارے گھر والوں کا ہوگا، اتنا ہماری قوم، ہمارے ملک کا بھی ہوگا. اس لیے ہم یہ نہیں چاہتے کہ آخرت میں ہمیں شرمندگی ہو، یا ہماری قوم کو کوئی تکلیف ہو، یا ہمارے ملک کو کوئی پریشانی لاحق ہو. ایک مسلمان، ایک کامل مومن کی چاہت یہ کبھی نہیں ہو سکتی. میرے بھائیوں، حالات جیسے بھی ہوں، ہمیں نظر اللہ تعالی پر رکھنی ہے. بہت سے فرعون آئے چلے گئے، بہت ظلم ستم کے پہاڑ لوگوں پر، خاص طور پر امت مسلمہ پر، انبیاء اکرام پر، رسولوں پر توڑے گئے، لیکن کامیابی کس کو ملے گی آخرت میں؟ ان کو ملے گی جو ایمان اور اعمال پر جمے تھے، اور جو ظالم تھے وہ دنیا میں بھی عبرت کے نشان بنے اور آخرت میں بھی عبرت کے نشان بنیں گے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں صبر اور تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. لوگ ہمیں بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں جذبات میں آ کر اپنا اور قوم کا نقصان نہیں کرنا ہے. بہت سنجیدگی، بہت صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا ہے، نظر اللہ پر رکھنا ہے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے لشکر کتنے ہیں. اللہ اپنا کام کرے گا. غزوہ خندق کے بارے میں
آپ پڑھیے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے ایمان والو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم پر بہت سارے لشکر چڑھ آئے تھے تاکہ تم کو ختم کر دیں، تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں، سارے لشکر چڑھ آئے تھے تم پر، لیکن پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان پر آندھی بھیج دی، وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ لشکر کون؟ فرشتے، جو باطل کے دلوں میں رعب ڈال رہے تھے، ان کو ڈرا رہے تھے، ان کی ہمتوں کو کم کر رہے تھے، اور مومنین کو کچھ معلوم نہیں، مومنین اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے میں لگے ہوئے ہیں، پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام 1 پتھر باندھے ہوئے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اللہ اپنا کام کر رہا ہے۔ انجام کیا ہوا؟ ساری باطل طاقتیں بھاگ گئی ڈر کے مارے۔ وقال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، جب پتہ چلا کہ فرعون کی پارلیمنٹ کے اندر یہ طے کیا جا رہا ہے کہ ان کو قتل کرو، ان کو یہاں سے نکالو، ان کو ختم کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب معلوم پڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وقال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ ان الارض للہ، یہ دھرتی خدا کی ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، کسی کی نہیں ہے۔ جو چاہے اپنی مرضی سے اس دھرتی میں کر لے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ چاہیں گے تو یہ دھرتی اناج اور گلے اگائے گی، اللہ چاہیں گے تو نہیں اگائے گی۔ اللہ چاہیں گے تو اس دھرتی سے ڈیزل پیٹرول نکلے گا، اللہ نہیں چاہیں گے نہیں ہوگا۔ سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادی، اللہ جسے چاہے اپنے بندوں میں اس کا وارث بنا دے گا۔ والعاقبۃ للمتقین، بہترین انجام متقین کا ہوگا، اور جو ظالمین ہیں ان کے نصیب میں ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، جو قوم بھی کفر شرک پر ہو، کوئی حکومت کفر شرک کی ہو، وہ چل سکتی ہے، لیکن جو حکومت، جو قوم ظلم و ستم کی بنیاد پر اٹھتی ہے وہ جلد ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے کہ چیونٹے کو جب مرنا ہوتا ہے تو اس کو پر جام جاتے ہیں۔ تو جس قوم کو، جس حکومت کو فنا کے گھاٹ اترنا ہوتا ہے، وہ ظلم و ستم کی راہ پر چلنے لگتی ہے۔ اور یہ بات میں قرآن کی روشنی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، سنیے ہر زمانے کے رسولوں سے کیا کہا گیا۔ وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، جب کافروں نے، جب غیروں نے، باطل نے رسولوں سے کہا کہ تم ہمارے دین، ہم تم کو اس ملک سے نکال دیں گے، اپنی زمین سے نکال دیں گے، یا پھر تم ہمارا دھرم اپناؤ، یا تم ہمارا دین اپناؤ، تو رسولوں نے کیا کیا؟ رسولوں نے کچھ نہیں کیا، رسولوں کے رب نے سب کچھ کیا۔ فاوحا الیہم ربہم لنہلکن الظالمین، اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ضرور بھی ضرور، یقیناً اس بات میں کوئی شبہ نہیں، ظالمین کو تہس نہس کر دیں گے، ظالمین کو ہلاک کر دیں گے۔ یہ اللہ کا اصول اور ضابطہ ہے، یہ قرآن کا ضابطہ ہے۔ کفر شرک کے ساتھ لوگ جی سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، پنپ سکتے ہیں، لیکن ظلم کے ساتھ کوئی جی نہیں سکتا ہے، نہ پنپ سکتا ہے، نہ ترقی کر سکتا ہے، کیونکہ ظلم کا انتقام، ظالم کا انتقام، ظالم سے انتقام خالق اور مالک لیتے ہیں۔ انا من المجرمین منتقمون، جو مجرم ہیں ان سے ہم بدلہ لیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، اور ہم تم کو
اس زمین کے اندر عزتوں کے ساتھ بسائیں گے، ضرور بسائیں گے، لیکن کس کو بسائیں گے؟ جو مجھ سے ڈرنے والا ہوگا، جو میرے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے سے ڈرنے والا ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے سے ڈرے گا کہ میں کیسے حساب دوں گا، اگر اللہ پاک نے مجھ سے حساب لے لیا تو میں کیسے حساب دوں گا، اس کو اس بات کا ڈر ہے، اس لیے وہ اپنے ماتحتوں پر ظلم نہیں کرتا ہے اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ وہ حسن سلوک کرتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص قیامت کے دن رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اور اپنی خواہشات نفسانیہ کو روکے گا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جو ظلم کرے گا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی میں ہی مست رہے گا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر بٹھائیں، تقوی اختیار کریں۔ یہ رمضان ہمیں متقی بنانے کے لیے آتا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزہ فرض کیا گیا، تم سے پہلے بھی روزہ فرض کیا گیا لوگوں پر تاکہ تم متقین بن جاؤ۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو تمہاری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں کو نشان لگائے ہوئے بھیج دیں گے۔ غزوہ بدر میں کیا ہوا؟ فرشتے آئے اور فرشتوں نے مقابلہ کیا، صحابی یوں تلوار کو اٹھاتے اس سے پہلے اس باطل کی گردن کٹ کر گر جاتی تھی۔ کیوں؟ فرشتے اس کو قتل کر دیتے تھے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، پورے ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے پیش نظر یہ باتیں آپ سے عرض کی جا رہی ہیں اور آپ کی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ضرور سنو گے اور سن رہے ہیں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یہودی اور نصرانی اور عیسائی۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکین سے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، وہ کوئی بھی ہوں، جو مشرک ہیں ان سے کیا سنو گے؟ اذن کثیرا، بہت تکلیف دینے والی باتیں، دل توڑنے والی باتیں، ڈرانے اور دھمکانے والی باتیں۔ آج باطل کے پاس صرف ایک ہتھیار ہے، ایک اوزار ہے، ایک ہی کام ہے، وہ ہے مذہب اسلام پر غلط کمنٹ کرنا، مسلمانوں پر غلط ٹپڑی کرنا، اور ان کے پاس کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ اسی میں وہ اپنی ترقی سمجھ رہے ہیں، اسی میں واہواہی اور تالیاں ان کو مل جا رہی ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارا ملک روز بروز کمزور ہوتے جا رہا ہے۔ لیکن ایسے حالات میں مسلمان کیا کریں؟ اہل اسلام کیا کریں؟ قرآن کہہ رہا ہے کیا کریں، تو کیا کریں؟ تکلیف دینے والی باتیں سنو گے تو کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر کرو۔ صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ہمیں مار رہا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ارے ہم کو مت مارو، نہیں، یہ صبر کا کس نے مطلب آپ کو بیان کیا؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے، دل بے چین ہے، لیکن کوئی ایسا قدم، ایسی بات کرنے کے لیے آدمی تیار نہیں ہے جس سے بہت بڑا نقصان کا اندیشہ ہے یا باطل اپنے پلان میں کامیاب ہو جائے گا۔ ذرا سی ساودھانی ہٹی کہ درگھٹنا گھٹی۔
ذرا سا بے قابو ہوئے مسلمان، بے صبرے ہوئے کہ باطل اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو جائے گا، اس کی ڈوبتی نیا پار لگ جائے گی، اور اس کے جو عزائم ہیں کہ آگ لگا دی جائے پورے ملک میں، اس میں ان کو کامیابی مل جائے گی۔ اور ظاہر سی بات یہ ہے کہ ہمیں اس میں ان کو کامیابی دینا نہیں ہے۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے۔ ہم اٹھ کر آ کر آپ کو کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کرو، ہم وہ کہہ رہے ہیں جو اللہ چاہ رہے ہیں۔ اپنے علم کے مطابق آپ کی رہنمائی اور اپنی رہنمائی کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سنو گے تم ضرور بھی ضرور ایسی باتیں جس سے تمہیں تکلیف پہنچے گی، لیکن کرنا کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر صبر کرو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم سے؟ استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں قرآن میں؟ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر صبر کرو، جمے رہو اپنی عبادات پر، اپنے معاملات پر، اپنے اخلاق پر۔ تم ہی تھے جنہوں نے دھوپ کے اندر کھڑے ہو کر ان کے چلنے والے قافلوں کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، راشن دیا، ان کے مردوں کو جلایا، ان کے مردوں کو کندھا دیا۔ تم ہی تھے اور تم ہی رہو گے۔ تمہارے علامہ امت کے اندر، پوری دنیا کے اندر، کسی کمیونٹی کے اندر وہ جذبات نہیں ہیں جو تمہارے اندر اور ہمارے اندر ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، کیونکہ ہم رحمت للعالمین کی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور ہمارے دل کے اندر، ہمارے نبی کے دل کے اندر منافقوں کے لیے ہمدردی تھی، غیروں کے لیے ہمدردی تھی، مکے والوں کے لیے ہمدردی تھی۔ آپ نے اعلان فرما دیا اذهبوا انتم الطلقاء، سب جاؤ، میں تم کو آزاد کرتا ہوں، کوئی بدلہ نہیں لیتا، تم کو میں معاف کرتا ہوں۔ کن لوگوں کو؟ جنہوں نے شہر سے نکالا، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امید سے تھیں، اور وہ اونٹ پر سوار ہوئیں، کافروں نے ان کے اونٹ پر حملہ کیا جس سے وہ گر گئیں، حمل ضائع ہو گیا اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو پورے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم بہترین امت ہو کیونکہ تمہیں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے برپا کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے۔ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ ہمارے نبی کی ہم کو یہ تعلیم دی گئی ہے، انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو اگر وہ ظالم ہے تب بھی، مظلوم ہے تب بھی۔ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا ظالم کی کیسی مدد کی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ہاتھوں کو روکو، ان کے ظلم کو روکو، یہ ان کی مدد ہے، یہ ظالم کی مدد ہے۔ آج بھی ضرورت اسی بات کی ہے کہ امت مسلمہ اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے متحد ہو جائے، فرقے مسلک سے اوپر اٹھ کر ایک اپنی ایسی تنظیم بنائیں جس میں سب مسلک کے لوگ ہوں، اور اگر مسلمان پر کسی پر بھی کوئی آنچ آتی ہے، تکلیف آتی ہے، سب بے قرار ہو جائیں۔ بنی آدم آزائے یک دیگرن، بنی آدم ایک دوسرے کے جسم کے پارٹ ہیں، اگر کسی جسم کے اندر کسی پارٹ کے اندر تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے نبی نے ہمیں اور آپ کو ایک جسم کے مانند قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان آپس میں رحم کرنے میں، محبت کرنے میں، ایک دوسرے کی مدد کرنے میں ایک جسم کے مانند ہیں۔ اپنے شہر کے اعتبار سے جتنے بھی مسلک ہیں، فرقے ہیں، تیرا میرا رشتہ کیا ہے؟ میرا تیرا رشتہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ تو سب مانتے ہیں، جو مانتے ہیں وہ ایک ہو جائیں، اور جہاں کہیں بھی اپنے شہر کے لیول سے پہلے شروع کیجئے، کہیں بھی اگر مسلمان کے ساتھ، ایمان والے کے ساتھ کوئی برا برتاؤ ہوتا ہے، فوراً یہ پوری کمیٹی وہاں پہنچ جائے اور اس کو انصاف دلائے۔ کیوں؟
اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی مدد جماعت پر ہے. پھر آپس میں تفرقہ بازی سے کچھ نہیں ہوگا، کوئی مدد نہیں ہوگی. اور اپنی باری کا انتظار مت کیجئے کہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا ہے، ان کے ساتھ ہو رہا ہے ہم تو اطمینان سے ہیں. نہیں، یہ نفرت کی آگ بھڑک چکی ہے. اگر اس کو ہم بجھانے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ ہمارے گھروں کو بھی جلا کر خاک استر کر دے گی. اس لیے رمضان المبارک کے عظیم الشان مہینے کے اندر اپنی ذات کی تربیت کرتے ہوئے اپنے ملک اور ملت کی فکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. بعد میں ہم عید بعد بہت زیادہ بزی ہو جائیں گے. ابھی تقوی طہارت کا، عبادت کا ایک ماحول ہوتا ہے. قوم کے جو دانشوران ہیں، جو درد رکھنے والے ہیں ملک ملت کا، اور جو علماء ہیں، یہ آپس میں سر جوڑ کر بیٹھیں اور ان کو انصاف پسند اور عقل مند پڑھے لکھے لوگ ان کو جوڑنے کی کوشش کریں، مسلک سے اوپر ہٹ کر. ایک ہمارا ایسا نظام ہو، ایسی جماعت ہو کہ کسی بھی مسلمان کو پورے شہر میں اگر کوئی تکلیف آتی ہے وہ جا کر ہر اعتبار سے اس کی مدد کرے، اور ظلم ستم ہو رہا ہے اس کو وہ روکے. بھری بازار کے اندر، مدینے کے اندر، ایک یہودی نے ایک مسلمان خاتون کے حجاب کو چھیڑ دیا، کھینچ لیا. ایک مسلمان نے فوراً اس کا قتل کر دیا، ہاتھ کو کاٹ دیا. جنگ شروع ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا، جنگ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان عورت کی عزت آبرو کی بات تھی. آج کیا سے کیا نہیں ہو رہا ہے، ہمارے سروں پر جوں نہیں رینگ رہی ہے. کیوں نہیں رینگ رہی ہے؟ یہ بے شک صحیح ہے کہ ہمارے دلوں میں بڑی بے چینی ہے. ہم پریشان ہو رہے ہیں امت کے حالات کو دیکھ کر، لیکن صرف پریشان ہونے سے کیا ہوگا؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ صبر اختیار کیجئے. بالکل بھی اپنی زبان پر تالا لگا لیجئے. کوئی ایسی بات نہ آپ کی زبان سے نکل جائے کہ باطل کو بہت بڑا موقع مل جائے، یا کوئی قدم ایسا جذبات میں نہ اٹھا لیں کہ جس کی وجہ سے باطل کو اس کے منصوبوں میں کامیابی مل جائے. بلا ان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الامور. تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے سامنے اپنے معاملات کو پیش کرو، اللہ سے مدد کی گہار کرو، گہار لگاؤ اللہ کے سامنے کہ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس انت رب المستضعفین. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے بعد جو دعائیں مانگی ہیں وہ دعائیں کتابوں میں مذکور ہیں. اس کو پڑھیے، اس کو سنیے کہ اللہ کے رسول نے ٹوٹے ہوئے بدن کے ساتھ، زخمی پورے اپنے لہو لہان اور وجود کے ساتھ اللہ کے سامنے کیا فریاد کر رہے ہیں کہ اے اللہ، میں آپ سے اپنی کمزوری اور اپنی جو ہے بے بضاعتی اور بے سر و سامانی کی، اے اللہ میں آپ سے شکایت کرتا ہوں. آپ کمزوروں کے رب ہیں، آپ مجھ پر رحم فرمائیے. آپ لوگوں کے ہم پر ہنسنے سے بچا لیجئے، لوگوں کے ہم کو دھکا دینے سے بچا لیجئے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ، اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو مجھے کسی بات کی کوئی فکر نہیں ہے. یہ جذبہ تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے. رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ زخمی لہو لوہان وجود کے ساتھ، اے اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میرے بھائیوں، ہم بھی اللہ کے سامنے فریاد کریں. بہترین موقع تربیت کا اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے. رمضان المبارک، یہ اس کا لمحہ لمحہ قیمتی ہے. ہر شب قدر ہے قدرداں کے لیے. ہر شب قدر ہے قدرداں کے لیے. آپ شب قدر کی کیوں فکر کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ ہم 27ویں کو جاگیں گے یا 25ویں کو جاگیں گے؟ ہر شب قدر ہے قدرداں کے لیے. اگر آپ کے دل میں قدردانی ہے تو ہر شب کو زندہ کیجئے. ہر شب میں اللہ کے سامنے جھولی پھیلائیے. اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، پوچھتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا ہے، کوئی پریشان حال ہے؟ تو واقعی ہم پریشان حال ہیں، واقعی امت پریشان حال ہے. کیوں نہیں دعا کر رہے ہیں ہم؟ حدیث شریف میں ہے کہ روزے دار کی ایک دعا تو روزانہ قبول ہی ہوتی ہے. کیوں نہیں ہم اس ایک دعا کو امت کی ترقی اور امت کی شان و شوکت کے لیے مانگتے ہیں؟ کیوں نہیں مانگتے؟
تو میرے بھائیوں، اللہ ہمارا ہے، اللہ مولانا ولا مولا لہم، ہمارے پاس خدا ہے، ہمارے پاس اللہ ہے، ان کے پاس کوئی خدا نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ اس پر نظر رکھیے، اس کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق زندگی گزاریے اور اپنے ماتحتوں پر ظلم مت کیجیے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ اگر آپ والد ہیں اپنے اولاد کے ساتھ انصاف کیجیے، اگر آپ شوہر ہیں اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ خواتین اگر سنیں، اگر وہ بیوی ہیں وہ اپنے شوہر کا حق ادا کریں، اس کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کریں، اس کے ساتھ بے وفائی کا معاملہ نہ کریں، اس کی مال کی حفاظت کریں اور اپنی آبرو کی حفاظت کریں اپنے شوہر کے خاطر۔ اولاد ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کیجئے، ورنہ حدیث شریف میں ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو اس کے ماں باپ ملیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آمین۔ جبریل علیہ السلام کی بد دعا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین سے ہم بچ نہیں پائیں گے پھر۔ تو اس لیے ہر کوئی اپنے معاملے کو درست کرے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، اور جو بھی ہمارے برادران وطن ہیں اس گئے گزرے حالات میں بھی ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ وہی مکے والے جنہوں نے صحابہ کرام کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا، لیکن مکے کے اندر قحط پڑ گیا، تنگ دستی کا معاملہ آ گیا، غریبی آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے سونا بھیجا، سونا گولڈ بھیجا ان کے لیے، ان کے خرچے کے لیے۔ یہ ہمارے اور آپ کے نبی کا سلوک ہے۔ رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے۔ یہ آپ ہی کر سکتے ہیں، آپ کے علاوہ ہر کوئی مفاد پرست ہے، ہر کوئی کرسی پرست ہے، ہر کسی کو منتری بننا ہے، ہر کسی کو جنتری بننا ہے، ہر کسی کو بڑا عہدہ چاہیے، بڑا لیبل چاہیے۔ ایک آپ ہیں جو اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، ہمارا مقصد زندگی تو یہی ہے کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری تمام عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ، پچھلے ہفتے بھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، تقریباً 82 جگہ پر یہ اللہ نے فرمایا ارشاد، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو۔ جگہ جگہ کیوں؟ نماز کے ذریعے سے تمہاری روحانیت پاورفل ہوگی، اور زکات یعنی خدمت کے ذریعے سے، خدمت کے ذریعے سے، مسلمانوں کی خدمت کے ذریعے سے، اور غیر مسلم ان کو بھی نفلی صدقات دو۔ زکات تو غیر مسلموں کے لیے حلال نہیں ہے، لیکن نفلی جو صدقات ہیں یا انٹرسٹ وغیرہ کے جو پیسے ہیں وہ برادران وطن اگر تنگ دست ہیں، آپ کے اڑوس پڑوس میں ہیں، ان کی خدمت کیجیے۔ پولیس محکمے کے لوگ بھی ڈیوٹی پر آج کل ادھر ادھر بیٹھے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، ان کی بھی خدمت کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ ہمارے دل میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، کوئی مذہب نہیں سکھاتا ہے، اور ہمارا مذہب تو سب سے اچھا مذہب ہے، سب سے سچا مذہب ہے اس دھرتی پر، اس کے علاوہ کوئی صحیح مذہب ہے ہی نہیں۔ تو ہم ان کی خدمت کریں، ہم ان کی خدمت کریں۔ کیوں؟ اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات کے سسٹم کو مضبوط کرو، اپنے جو بھی آپ کے مسلمان بھائی ہیں جو پریشان حال ہیں 100-200 سے ان کی مدد مت کرو۔ اگر آپ دیکھ رہے ہو کوئی ٹھیلے والا ہے، کوئی بہت تنگ دست ہے، اس کو ذرا زیادہ پیسہ دے دو تاکہ وہ کوئی کاروبار شروع کر سکے۔ آپ 1 لاکھ 2 لاکھ ادھر ادھر دے رہے ہیں، زکات اسی کو دے دیجئے 50,000 روپے۔ اگر وہ اپنی دکان پر، اپنے کاروبار پر کھڑا ہو گیا تو وہ زکات دینے والا بن جائے گا، آگے چل کے زکات لینے والا نہیں رہے گا۔ ہم لوگ بے شک مدد کرتے ہیں، بے شک مدد کرتے ہیں، لیکن تھوڑی تھوڑی مدد کرتے ہیں، اس سے کام ان کا نہیں ہو پا رہا ہے۔ اور دیکھیے مسجدوں کے باہر برقعے والیاں اور مسلمان یہ مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان پر رحم کیجئے اور ان کی تحقیق کیجئے۔ اگر یہ واقعی ضرورت مند ہیں تو ان کی بھرپور مدد کیجئے، اور اگر یہ واقعی ضرورت مند نہیں ہے تو ان کو وارننگ دیجئے، ان کو ڈرائیے۔
کہ یہ کام سے باز آ جائیں، ورنہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی بھی ان کو دھمکی دیجیے۔ اس کے لیے امت کے اندر جو صالح نوجوان ہیں وہ ایسا اپنا گروپ بنائیں، وہ ایسا کچھ کام کریں۔ جیسا کہ میں نے بتایا، شہر کے اعتبار سے بھی ایسی ایک تنظیم ہو، ایک ٹیم ہو، جماعتیں، اور اس کا نام لیتے ہوئے بھی مجھے ایک ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ اتنی تنظیمیں بن چکی ہیں لیکن سب بکھری پڑی ہیں۔ متحد ہونے کے لیے، متحد کرنے کے لیے، امت کے مسائل پر لڑنے کے لیے ایک جماعت ہو، اور اس میں مسلک، جس کا مسلک سب کو اپنا اپنا مسلک مبارک۔ امت کی بات ہے، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس بنیاد پر ایک ایسی تنظیم بنے کہ کہیں بھی شہر میں، کسی بھی کونے میں اگر مسلمان کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، کوئی ستایا جا رہا ہے، فوراً وہ وہاں پر پہنچ کر اس کی جو ہے مدد کریں۔ ایسا اگر ہوگا تو اگر ایسا ہر شہر میں ہو جائے تو انشاءاللہ کسی شہر میں دنگائی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اور یاد رکھیے ایک بات اچھی طریقے سے اپنے دل کے اندر جما لیجئے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ہمارے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے نام پر نہ کٹ مروں جب تک میں خواجہ یثرب کی حرمت پر۔ خدا شاہد ہے، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا، خواجہ یثرب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے لیے، من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت میں قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے۔ من قتل دون عرضہ فہو شہید، جو اپنی عزت آبرو بچانے کے لیے قتل کر دیا وہ شہید ہے۔ من قتل دون دینہ، جو اپنی دین کی حفاظت کے لیے قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے۔ تو اس جذبے کو اپنے دل کے اندر بسا کے رکھیں۔ یہ جذبہ ہمارے اور آپ کے نبی کے دل کے اندر تھا، صحابہ کرام کے اندر تھا، خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر تھا، بڑی ان کی امنگ تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھا، ہر مومن کے اندر تھا اور ہر مومن کے اندر ہونا چاہیے۔ مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امیر شریعت چوتھے نمبر کے، وہ فرماتے ہیں کہ جب تک فسادیوں کو اس بات کا یقین نہیں ہوگا کہ ان کو بھی مارا جا سکتا ہے، فساد رک نہیں سکتا ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جبکہ ہم اور آپ متحد اور متفق ہوں گے، ہمارے سرپرست ایسے لوگ ہوں گے جن کا مقصد صرف لا الہ الا اللہ کی سربلندی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شریعت کی حفاظت۔ ایسے سرپرستوں کی ماتحتی میں اگر ہم زندگی گزاریں گے اور ان کی طرف سے جب بھی کوئی ہمیں پیغام آئے گا اس پر ہم لبیک کہیں گے اور ان پر بھروسہ کریں گے، اپنے سرپرستوں پر بھروسہ کریں گے، ان کے خلاف بدزبانی نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی مدد، اللہ کا ہاتھ سے کیا مراد ہے اللہ ہی بہتر جانے۔ اللہ کی مدد جماعت پر ہے، جماعت پر ہے، جمعیت پر ہے، آپسی اتحاد پر ہے۔ ٹکڑے ٹکڑے رہو گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے۔ امید ہے کہ میری گزارشات سے آپ بہت ساری بات سمجھ چکے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائی اور ہمیں رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا تاکہ ہم اپنی مغفرت کروا لیں، تاکہ آپ کی رحمت کے مستحق بن جائیں، تاکہ ہم جہنم سے بچ جائیں۔
پیارے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں جنت کا، پیارے اللہ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں، پیارے اللہ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں جہنم کا، پیارے اللہ ہمیں جنت نصیب فرما دیجئے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجئے، جہنم سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ رمضان کی جو خصوصیات ہیں، جو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، ہم سب کو پوری امت مسلمہ کو نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ رمضان کی برکت سے پیارے اللہ امت کے حالات کو درست فرما دیجئے۔ پیارے اللہ یہ عالم جل رہا ہے، ملک جل رہا ہے، پیارے اللہ آپ کے بندوں کو، آپ کے نام لیواؤں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کو ستایا جا رہا ہے۔ پیارے اللہ یہ زمین آسمان سب آپ کا ہے، ساری طاقتیں سب آپ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ پیارے اللہ آپ اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما دیجئے، ظالمین کو ہدایت نصیب کر دیجئے اگر ان کے مقدر میں ہو، اور اگر ہدایت نہ ہو تو پیارے اللہ ایسے ناپاک وجودوں کو ختم فرما دیجئے، ایسے ناپاک ارادوں کو ختم فرما دیجئے، ان کو عبرت کا نشان بنا دیجئے۔ پیارے اللہ آپ کے لشکر کتنے ہیں آپ ہی جانتے ہیں، آپ کسی مچھر سے، کسی مکھی سے، کسی پرندے سے، پیارے اللہ ابابیل سے، کسی کے ذریعے سے بھی آپ مدد لے لیجئے۔ ہم مسلمان نہتے ہیں، کمزور ہیں، پیارے اللہ ہمیں تو یہاں ہتھیار رکھنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی ہے، پیارے اللہ ہم نہیں رکھ سکتے ہیں، ہم مجبور ہیں، بے بس ہیں۔ پیارے اللہ آپ مجبور نہیں ہیں، آپ بے بس نہیں ہیں، آپ خالق اور مالک ہیں۔ پیارے اللہ رمضان مبارک کا عظیم الشان مہینہ، پیارے اللہ لوگ اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ تراویح، نماز، عبادت، روزہ، سحر، افطار کرتے تھے، لیکن پیارے اللہ ان کے گھروں کو گرا دیا گیا۔ پیارے اللہ رحم فرما دیجئے، ان کو بہترین مکان نصیب فرما دیجئے دنیا آخرت میں، ان کو ہمت دے دیجئے، ان کو صبر کی توفیق دے دیجئے۔ پیارے اللہ دکانوں کو جلا دیا گیا، پیارے اللہ ان کو بہترین روزگار نصیب فرما دیجئے، پہلے سے زیادہ انہیں مالدار بنا دیجئے، پہلے سے اچھا ان کو مکان نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ امت کو متحد فرما دیجئے۔ پیارے اللہ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے، پیارے اللہ ہمیں متحد فرما دیجئے، ہمارا رعب باطل کے دلوں میں ڈال دیجئے، ہمارا رعب باطل کے دلوں میں ڈال دیجئے، ہمارا رعب، ہماری دھاک باطل کے دلوں میں بٹھا دیجئے، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہمارے پاس آپ ہیں، ان کے پاس حکومت اور پاور ہے، ہمارے پاس ساری دنیا کی حکومت والے خالق اور مالک کا سہارا ہے، وہ آپ ہیں۔ پیارے اللہ آپ ہمارا سہارا بن جائیے۔ پیارے اللہ ہمیں دھتکاریے مت، ہمیں جھڑکیے مت، ہم آپ ہی کے بندے ہیں اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، انہی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ پیارے اللہ جو کچھ ہم سے گناہ ہوئے ہیں معاف فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے اور ہمیں اب نئے سرے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہمارے دلوں میں جذبہ رحم پیدا فرما دیجئے، ایک دوسرے کی ہمدردی نصیب فرما دیجئے، جذبہ شہادت سے ہمارے دلوں کو معمور فرما دیجئے، اپنے رستے کی شہادت نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما، جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے ہیں باعزت انہیں رہائی نصیب فرما، جو بے گھر بے سہارا ہو گئے انہیں بہترین گھر اور سہارا نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں کہیں پہ بھی پیارے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل برحمتک یا